بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا
بے بندے دی زندگی رانگ ڈورا، بے بندے دی زندگی وانگ ڈورا، جا موت دا لگیا تے ٹوٹ جانی، روندیاں رہنا ہی سجنا مترانے، روندیاں رہنا ہی سجنا مترانے، پر شکل نمانی لک جانی، جدو موت دی پہنی ہے شام ویرا، جدو موت دی پہنی ہے شام ویرا، آس واپس مڑن دی مک جانی۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمدان ثنا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے، بے شمار لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ لال پیغمبر بے مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے۔ حضرات، رمضان المبارک 2021 رمضان کا دوسرا خطبہ جمعہ المبارک اللہ پاک کی عطا کردہ رحمت اور توفیق کے نال اللہ پاک کے سامنے رونا، تنہائی کے آنسو، اللہ پاک کو یاد کر کے رونا، اس حوالے نال میں انشاءاللہ چند ضروری گزارشات عرض کرنا چاہنا۔ رونا کئی طرح کا ہوتا ہے حضرات، دکھ آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، آزمائش اندر بھی آنسو نکل آتے میں، بعض دفعہ اللہ پاک انتہا درجے کی خوشی بخائے تو خوشی اندر بھی آنسو نکل آتے، جھوٹ موڑ کا رونا بھی ہوتا ہے حضرات، بیماری تکلیف کی وجہ نال، درد کی وجہ نال بھی آنسو نکل آتے، کوئی اپنا پیارا جدا ہو جائے، جدائی کی وجہ نال بھی آنسو نکل آتے، سب نالوں افضل پہ بہترین آنسو، سب نالوں اچھا رونا جو اللہ پاک کو پسند ہے وہ ہے اللہ پاک دے ڈر تو آنسو بہانا۔ اللہ پاک دا ڈر ہوئے، خوف خدا ہوئے، آخرت کی فکر دل اندر ہوئے تے اپنے گناہاں تے ندامت دے آنسو، پشیمانی دے آنسو بہائے جان، اے ادا اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے دو قطرے اور دو نشان اللہ پاک نو بہت زیادہ محبوب نے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے ترمذی کی روایت ہے، دو قطرے ان اندر ایک آنسو کا قطرہ اور ایک خون کا قطرہ، آنسو کا وہ قطرہ جڑا اللہ پاک دے ڈر تو بہایا جائے، خون کا وہ قطرہ جڑا اللہ پاک دے راہ اندر نکلو میدان جہاد اندر بہایا جائے۔ اے دو قطرے اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔
اور دو نشان رب نو بڑے اچھے لگتے ہیں. ایک تے بندہ رب دے راہ اندر نکلے تے غازی بن کے واپس آئے, میدان جہاد اندر لڑدیاں جڑے زخم آئے, اور دوسرا وہ نشان فریضہ ادا کردے ہیں, نماز ادا کردے ہیں, تہجد قیام کردے ہیں, سجدے کر کر متھے تے نشان پہ گئے, لمبے سجدے رکوع کردے ہیں, گوڈیاں تے گٹیاں تے نشان پہ گئے. اے نشان اللہ پاک نو بہت زیادہ عزیز اور محبوب نے. حضرات میں جی گزارش کرنا چاہنا, آنسو دا او قطرہ جڑا اللہ پاک دے ڈر تو رب نو یاد کرتے ہیں اکھاں وچوں نکل جائے, اے آنسو دا قطرہ رب نو بہت زیادہ عزیز اور بہت زیادہ محبوب ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اللہ پاک کے ڈر کو آنسو کا قطرہ بہا دینا ہے, خدا دی قسم اے آنسو کا قطرہ مکھی دے سر یا تم جتنا ہوئے زمین سے نائن ڈگے اکھاں تو نکل کے گلہ پہ آ کے خشک ہو جائے, آنسو کا قطرہ بات اندر خشک ہوئے گا, اللہ پاک زندگی کے سارے گناہ پہلے ہی معاف فرما دے گا. قرآن پاک کا جڑا مقام پڑھے ہیں اللہ پاک فرما رہے نے محبوب جی کہہ دیو, پیغام اور خبر دیو, تھوڑا ہنسیا کرو. مومن واسطے پیغام ہے, نصیحت ہے. مومن تھوڑا ہنسے تے اللہ نو یاد کر کے بہتا رویا کرے. رون کی وجہ نال خدا کی قسم آخرت سمجھ جاتی ہے. کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. اللہ کرے رون اندر فرق ہے. اللہ کرے رب خوف خدا جیسی دولت نہ سنا دل مال نہ مال کرے, اور رب اپنے ڈر تو رون بھی توفیق دے. آمین کہو. حضرات قیامت والے دن جڑے بہتے ہستے نے, اپنی مرضی کرتے ہیں, اللہ پاک کی نافرمانی اندر وقت گزارنے والے, خدا کی قسم قیامت کا دن ہوئے گا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتا رون گے ان اعمال کے بدلے جڑے دنیا سے وہ کرتے رہے, لیکن قیامت نو رونا کسے کم آنا, اسے رونا کسے کم نہیں آنا. اس سے اللہ پاک کے در کو رو لو. سیدنا ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں, یہ رونا نہیں نہ ہوتا تے بندہ رون والا منہ بنا لوے اللہ دے سامنے, رون والیاں اداواں تے رون والا منہ بنا لوے, چلو آنسو نہیں ہوندے, تے خدا کی قسم جڑا بندہ رون والیاں اداواں اپنا لوے گا, اللہ پاک ان کی زندگی سے سارے گناہاں کو معاف کر دیں گے. جے رو پے تد بھی گناہ معاف, جے رون والا منہ کر لے تد بھی. اللہ پاک دے ڈر تو رون والا بندہ دنیا اندر بھی عزت پاؤں ہے تے آخرت میں بھی عزت ملے گی. ادھر میری طرف دیکھے جے توجہ فرماؤ. جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پہ قرآن آیا ہے. اللہ فرماتے نے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, لوگوں تھوڑا ہنسیا کرو. اگے فرمایا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, تے کثرت نال رب نو یاد کر کے رویا کرو. قیامت نو کثرت کا رونا کسے کم نہیں آنا. قرآن بما کانوا
لوگ قیامت نو رون گے، اتنا رون گے، خدا دی قسم آنسواں دے سیلاب چل رہے ہیں، اس دن رونا کسے کم نہیں آنا۔ ادھر دیکھو گل سنیا جے، جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ پاک کو ڈر جاندا ہے تے دنیا تے رو پیندا ہے، اللہ پاک زندگی دے گناہ معاف کر کے جنت دے ٹکٹ عطا کر دیندا ہے۔ تے قرآن پتہ کی آندا ہے، اللہ فرماندے نے اے محبوب جی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ادھر میری طرف دیکھو، گوڈے جھڑ دیو۔ قرآن آندا جڑا بندہ اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہو تم ڈر گیا، ایندا ٹھکانا جنت ہے۔ امیاں قرآن سمجھ آ رہے، گل سمجھ آ رہی ہے؟ جڑا اللہ پاک کے سامنے کھلون تو ڈر گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اندر جنت تے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے۔ اے سنو ذرا دھیان نال، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے اللہ کو ڈرن والا جنتی، قرآن دا رب کو ڈرن والا جنتی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا اللہ کو ڈر گیا دو جنتاں دا وارث، ایک جنت جے اندر سونا ہی سونا ہے، برتن سونے دے، پلنگ سونے دے، بیڈ سونے دے، ایک جنت جے اندر چاندی ہی چاندی ہے، اللہ کو ڈرن والا جنتی ہے۔ ذرا تو سبحان اللہ۔ حضرات میری طرف دیکھا جے، جنت کیسی ہے؟ صرف 2-3 منٹ اندر تعارف کرا کے گل لگے توڑیے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے جنت کا ایک کنارہ ایک کونے تو دوسرے کونے تک حضرات 40 سال مسافت کا سفر ہے۔ جنت 8 دروازے نے، بولو کنے؟ جنت 8 دروازے نے۔ نبی پاک فرماندے نے جنت 8 دروازے، ایک دروازے کی وسعت یعنی ایک دروازہ کتنا کھلا ہوئے گا؟ نبی پاک نے 2 مثالاں دتیاں۔ آقا فرماندے نے مکے تو بصرہ شہر جتنا دور ہے اتنا کھلا جنت کا ایک دروازہ ہوئے گا۔ خدا کی قسم لوگوں، اے صحیح البخاری دے مکے تو بصرہ شہر تقریباً 1160 کلومیٹر ہے۔ یہ تو کراچی کتنا ہونا ہے؟ تقریباً سمندری تو کراچی دے قریب قریب جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوئے گا۔ تے جنت کے 8 دروازے، بولو بولو کنے؟ پہلے دروازے کا نام نبی پاک فرماندے نے باب الصلاۃ ہوئے گا۔ اس دروازے وچوں نمازی گزرن گے، ذرا کہو سبحان اللہ۔ باب الصلاۃ نمازیاں والا دروازہ۔ دوسرے نمبر پہ باب الجہاد، نبی پاک فرماتے ہیں دوسرا جنت کا دروازہ ان کا نام باب الجہاد ہوئے گا۔ جڑے اللہ کی رضا لی، اللہ پاک کی رضا اور رحمت لی اپنی گردنا کٹا کے آئے نے، رب دے راہ دے اندر مال دولت سب کچھ لٹا کے آئے، انہاں دی جنت کا دوسرا دروازہ ہوئے گا۔ آقا فرماتے ہیں جنت کا تیجا دروازہ
جن کا نام باب الریان ہوئے گا، اس تیسرے دروازے تو صرف اور صرف روزے دار گزرن گے۔ جنت کے تیسرے دروازے کا نام باب الریان ہوئے گا۔ یہ جنتیاں واسطے وہ دروازہ جتوں روزے دار گزرن گے۔ تے جنت کا چوتھا دروازہ باب الصدقہ ہوئے گا۔ باب الصدقہ جڑے اللہ دے راہ اندر صدقہ خیرات کرنے والے نے اس دروازے کو گزر کے رب دیاں جنتاں دے وارث بن جان گے۔ جنت کا پانچواں دروازہ باب الایمان، یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے وچوں بغیر حساب و کتاب والے گزر کے رب دیاں جنتاں دے وارث بن جان گے۔ آقا فرماتے ہیں میں میدان معاشر اندر اللہ پاک دے ہاں لمبا سجدہ کر کے سفارش کراں گا۔ اللہ پاک فرمان کے سنو سر چک لو جویں کہندے جاؤ کہ میں رب اوہی کردا جاواں گا۔ آقا فرماتے ہیں اللہم امتی رب امتی رب امتی، مخلوق خدا دی ایک بندے محبوب ربانا، ایک بندے اور سارے جگ دی دھرتی ایک بندے میرا عرب سہانا، ایک بندے سارے جگ دی دھرتی ایک بندے سونا عرب مہانا، ایک بندے رب نفسی آوازاں ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے۔ آقا فرمان گے رب امتی، اللہ فرمان گے سارے سجدیوں چک لو جویں کہندے جاؤ گے سونے اوویں کردا جاواں گا۔ نبی پاک سفارش فرمان گے 70,000 یا اندے نالوں زیادہ بغیر حساب و کتاب دے نبی پاک 3 مرتبہ حضرات یا زیادہ مرتبہ سفارش کریں گے۔ اللہ پاک بغیر حساب و کتاب سے لوگوں کو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ جڑے بغیر حساب دے جنت جان گے وہ جنت دے 5ویں دروازے باب الایمان جو داخل ہو کے اللہ پاک دی جنتاں دے وارث بن جان گے۔ جنت کا 6واں دروازہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات میری طرف دیکھو، بلکہ نبی پاک دا صحابی جن کا نام قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا فرماتے ہیں ساتھ کیا میں تمہیں جنت کے 6ویں دروازے کی خبر دیا؟ اس دروازے کی خبر نہ دیا جی سنو، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں طاقت نیکی کرن دی، نہیں طاقت گناہاں تو بچن دی مگر اللہ پاک دی توفیق نال۔ جنت کے 6ویں دروازے دا نام لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرات جنت کے 7ویں دروازے دا نام نبی پاک فرماندے نے باب الوالد، گل سمجھ آ رہی؟ اللہ پاک نے جنت کا دروازہ 7ویں نمبر پہ ابو نو بنایا ہے باب الوالد۔ حدیث اندر آتا ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اس دروازے جو گزرن گے جڑے ابو کی خدمت کرنے والے، باپ کا ادب و احترام کرنے والے، اللہ کرے جنہ دے باپ تر گئے نے اللہ آخرت دیا منزل آسان کر دے تے جنہ دے جیوندے نے رب خدمتی توفیق دے وے۔ اوندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ راواں باپ دیاں،
آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اثر نکلن ویگراواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی جان بیچ دیندا بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندا بچیاں دے نال چلدیاں ساواں باپ دیاں اتھڑو نکلن ویگراواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھڑو نکلن ویگراواں باپ دیاں غصے وچ بھی باپ محبت کردا اے دھوپاں بارش پالے سب کچھ جردا اے سنگنے رخ دے وانگوں چھاواں کاٹے رخ دے وانگوں چھاواں باپ دیاں اتھڑو نکلن ویگراواں باپ دیاں باپ کبھی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے او کبھی بھی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں جنت دا ساتواں دروازہ باب الوالد اللہ پاک نے ابو دی خدمت گزار بندے نو جنت دے 7ویں دروازے کو داخل کر کے جنت دا وارث بنا دینا ہے نبی پاک فرماندے نے جنت دا 8واں دروازہ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں آقا فرماندے نے لوگوں نبی پاک فرماندے قیامت تک واسطے سارے دروازے جنت دے بند نے ایک دروازہ جن کا نام باب توبہ ہے توبہ دا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے جدو بندہ اللہ پاک دے در تے آئے رو کے آنسو بہا دے گناہاں تو توبہ کر لے خدا دی قسم اللہ پاک اس بندے لی جنت دا 8واں دروازہ کھول دے گا 8ویں دروازے تو توبہ کرنے والے گناہاں دی معافی منگنے والے رب دی اگے تنہائی اندر رون والے اس دروازے تو داخل ہو کے جنت کے وارث بن جان گے حضرات ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیب بندیاں لی اور بھی بڑی خوشخبریاں دتیاں نے جڑے دروازے جنت کے 8 دروازے تو گزر کے جان گے بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے میں اپنے مضمون دے حوالے نہ جڑی گزارش کرنا چاہنا ادھر میری طرف دیکھے آج اللہ رب العالمین فرما رہے نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوتے فرمایا اللہ کو ڈرنے والے جنتی تے ایتھے کی فرمایا گل سنیا جے اللہ فرماندے نے وسیق الذی نتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا ادھر میری طرف دیکھو قرآن میں آنا سنو وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اللہ
پاک فرماندے نے جڑے لوگ اللہ پاک کو ڈر گئے تقوی اختیار کر لیا متقی پرہیزگار اے کروڑاں دے کروڑ رب دیاں جنتاں دے اندر داخل ہون گے اوتے فرمایا اللہ کو ڈرن والے جنتی نے ایتھے فرمایا اللہ کو ڈرن والے گروہاں دے گروہ گروپاں دے گروپ جنت اندر جان گے اللہ پاک دیاں جنتاں دے اندر جان گے کہ اللہ پاک دے فرشتے کہیں گے سلام علیکم جب تم فادخلوها خالدین اللہ پاک دی سلامتی نال آؤ جنت اندر داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ جنت اندر رہو وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین جنتی اللہ پاک دیاں تعریفاں کرتے ہون گے اللہ پاک دیاں حمداں بیان کرتے ہون گے کہیں گے ربا ساریاں تعریفاں تیریاں جیڑا تو وعدہ کیتا ہے سچ کر دکھایا وعدہ پورا کر دکھایا اور پھر جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او تے رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او تے رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے حضرات جیڑی جنت دی مٹی ہے اے مٹی نہیں بلکہ انبر تے کستوری ہے ایتھے دنیا تے ہوا چلے حضرات جانوراں دا خشک گوبر اڈ اڈ کے کپڑیاں تے چہرے تے داڑیاں تے ڈگدا ہے مٹی تے کٹا کہ جدوں جنت اندر ہوا چلے گی اوتھے مٹی مٹی نہیں امبر سے کستوری ہوا چلے گی خدا دی قسم زعفران امبر کستوری اڈ اڈ کے بندیاں دے کپڑیاں تے گرے گی اے جنت دا نظارہ ہونا تے کینا لوگاں لئی حضرات میں دسنا چاہنا جنت ملے گی ضرور پر کینا لو قرآن وا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى اللہ کو ڈرن والے رب کے سامنے رون والے جنت ملے گی تھوڑے گل ہور سن لو کہ اللہ کو ڈرتے نے جنت کے نال نال عرش دا سایہ بھی ملے گا لکھیا کتھے صحیح البخاری آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے نبی پاک فرماندے نے سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عدل وشاب نشأ فی عبادت اللہ حضرات گل سنیا جے نبی پاک فرماندے نے ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه کہ میرے موضوع کی دلیل جڑی گل میں سمجھانا چاہنا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ ہن ذرا ترجمہ سن لو آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر اندر 7 بندیاں نو عرش دا سایہ ملے گا. حضرات جدوں کسی چیز دا سایہ میسر نہیں آئے گا. سنیا جے گل پیان نال ترجمہ کرن تو پہلا اس حدیث کا ترجمہ کرن تو پہلا میدان محشر دا نقشہ بھی ذرا دین اندر بٹھا لو. زمین تانبے دی سورج سوا نیزے تے ہوئے گا. گل سنیا جے حضرات 50,000 سال دا دن ہوئے گا. اور سمندری والے میری طرف دیکھو خدا دی قسم جدوں دی دنیا بنی ہے اج تک 50,000 سال اجے پورے نہیں ہوئے. محدثین آندے نے جدوں دی دنیا بنی ہے دنیا دا نظام چل رہا اج تک 50,000 سال نہیں پورے ہوئے. 2021 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے ہن تک 2021 تے سارے نبیاں دی زندگی ساری دنیا دے حضرات مہینے سال گن لے جان 50,000 سال اجے پورا نہیں ہویا. خدا دی قسم او دن اکو دن 50,000 سال دا ہوئے گا. یا اللہ میدان محشر دیاں تختیاں تو بچا لے. اس دن حضرات گناہگار اپنے آپ نو نوچتے ہون گے پسینے تے آنسواں دے اندر شرابور ہون گے. پین نو پانی نہیں حضرات سایہ نہیں سر لکان واسطے سورج خدا دی قسم تے میلاں ہزاراں میلاں دے سفر سے پھر بھی گرمی برداشت نہیں. کدے پکے تھلے کدے اے سی تھلے بیٹھنے آ کدے پانی سر تے پانے آ کدے سوچیا دے خدا دی قسم 50,000 سال دا دن حضرات کتنا بڑا دن ہے. یہ دن وہ نال جڑے گناہگار تے جڑے رب دے فرما بردار نے رب انہاں لئی آسانیاں پیدا کر دے وے. جڑے اپنی من مرضی کرتے رہے اس دن رون گے جے رونا کسے کم نہیں آنا. اس دن بیمار حضرات اس دن اللہ پاک دے سامنے میدان محشر اندر آنسو بہانا کسے کم نہیں آنا. قرآن اندر بل یضحکوا قلیلا بل یبکوا کثیرا جزاء بما كانوا یکسبون. شیخ القرآن فرماندے نے دیکھو نہیں سیو دوزخ پتھر جلاوندا شولے پہاڑاں وانگو اے شور مچاوندا ہر ایک تنجی ایک گھبراوندا ہوئی دیوانی خلقت عقل گوائی چٹھی آسمان احمد سرور نو آئی. او میدان محشر سینا نو چادر دتا سکیاں بھراواں نے یاد نہیں کیتا یار دوست آشناواں نے سٹ دتا روندا بچہ جم دیاں ماواں نے پتر نو یاد نہیں تے کدھر گئی مائی جدی آسمان احمد سرور نو آئی صلی اللہ علیہ وسلم. 50,000 سال دا دن ہوئے گا. حضرات صرف رب دے عرش تو علاوہ کسی دا سایہ نہیں. اللہ پاک دا سایہ یا رب دے عرش دا سایہ ملے گا. انہاں خوش قسمت لوگانو میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آقا فرماندے نے امام عادل دنیا کے انصاف کرنے والا حکمران دنیا کے انصاف کرنے والا حکمران انہوں اللہ پاک دے عرش دا سایہ مل جائے گا. جڑا دنیا تے کسی دی پرواہ نہ کردے ہویا انصاف کرتا رہا انصاف دا دامن مضبوطی نال پکڑیا ہویا انہوں جنت خدا دی قسم عرش دا سایہ نصیب ہو جائے گا. تے
میرے پاس پیغمبر فرماندے نے دوسرے نمبر تے او نوجوان جیڑا جوانی اندر اللہ پاک دا عبادت گزار بندہ بن گیا. ایتھے اندر جوانی بڑی مستانی ہوندی ہے, جوانی اندر نافرمانی ہے, بڑھاپے اندر حضرات رب دے در تے آ جاندا ہے. یہ بھی بڑی عظمت کی گل ہے, پر میں جواناں نال گل کرنا چاہنا. خدا دی قسم جوانی دے روزے, جوانی دی عبادت, جوانی دا حج عمرہ جڑا نوجوان ہے تے اللہ پاک دی عبادت کردا ہے, رب اتنا خوش ہوندا ہے جنت ملے گی. میدان محشر اندر اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ بھی عطا کر دے گے. تیسرے نمبر تے آقا فرماندے نے او بندہ جیندا ہمیشہ دل مسجد نہ معلق رہندا ہے, مساجد نہ پیار کرنے والا, مسجد نو آباد کرنے والا, مساجد کی رونقاں بحال کرنے والا. کدے نماز پڑھتا ہے, کدے قرآن پڑھتا ہے, کدے مسجد اندر آرام کرتا بیٹھتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, یہ مسجد اندر ہی بیٹھے رہتا ہے. جے کاروبار سے جائے تے خیال مسجد دا ہوندا ہے, اذان ہو جائے جلدی نال باجماعت نماز پڑھا. اور مساجد نہ پیار کرنے والا, انہاں آباد کرنے والا عبادت دے ذریعے یہ بھی رب دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا. چوتھے نمبر تے آقا فرماندے نے دو ایسے بندے جڑے آپس اندر محبت کرتے ہیں تے اللہ دی رضا لئی کرتے ہیں, پیار اللہ دی رضا لئی, ایک دوسرے نال ناراضگی ہے تے رب دی رضا لئی. اے اللہ دی خاطر پیار کرنے والے, خدا دی قسم کوئی لالچ نہیں, کوئی طمع کوئی نہیں, اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرنے والے کل قیامت دا دن ہوئے گا, رب دے عرش دے سائے دے نیچے ہون گے. پانچویں نمبر تے آقا فرماتے ہیں حسین و جمیل بی بی, خوبصورت بی بی, انہوں برائی دی دعوت دیندی ہے, اے آندی میرے نہ برائی کر لے تے بول کے آندا بی بی انی اخاف اللہ, اللہ دی پناہ نی بی بی, اللہ کو ڈر جا. رب دی عدالت اندر کیڑا منہ لے کے جانا ہے, اے اللہ کو ڈر کے برائی تو بچن والا خدا دی قسم رب دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا. ایک بندہ محلے دار, رشتے دار, ماں باپ تے دوستاں دے ڈر تو برائی تو بچدا ہے, یہ بھی جنت جائے گا. جڑا اللہ دے ڈر تو برائی تو بچ جائے, عرش دا سایہ بھی تے رب دی جنت بھی. تے چھٹے نمبر پہ امام کائنات فرماندے رب تے راہ دے اندر صدقہ کردا ہے, سجے ہاتھ نال صدقہ دیندا ہے کہ کھبے نوں پتہ ہی نہیں لگن دیندا, یعنی خفیہ طور تے چھپا چھپا کے اللہ دی رضا لئی ریاکاری تو بچدے ہیں. حضرات اوپن دینا بھی جائز ہے, لیکن میں فضیلت کی گل کر رہا ہوں. جیڑا حضرات پوشیدہ طور تے رب دے راہ دے اندر صدقہ خیرات کردا ہے, میرے آقا فرماندے نے انہوں عرش دا سایہ مل جائے گا. تے ساتویں نمبر تے جڑا حضرات جڑی گل اج میں تواڈے نال کر رہا ہوں, ساتویں نمبر تے میرے آقا فرماندے نے ورجل ذکر اللہ, ورجل ذکر اللہ خالیا, ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, ففاضت عیناہ. ایک اللہ بیٹھ کے رب نو یاد کرتا ہے, ایک اللہ بیٹھ کے اللہ نو یاد کرتا ہے تے روندا رہندا ہے, اللہ دے عذاباں نو یاد کر کے روندا ہے, قبر تے جہنم نو یاد کر کے روندا ہے, آخرت دے عذاباں تے سختیاں نو یاد کر کے کلا روندا ہے. اللہ دی یاد دل اندر رکھنے والا, تنہائی اندر آنسو بہانے والا, خدا دی قسم جنت بھی پکی ہے, تنہائی اندر آنسو بہان والے لی میدان محشر اندر اللہ پاک دی رحمت نال عرش دا سایہ بھی پکا ہے. جڑا اللہ نو یاد کر کے تنہائی اندر آنسو بہائے, امیاں تنہائی اندر رونا خدا دی قسم بڑا قیمتی رونا ہے. ففاضت عیناہ, اللہ نو یاد کر کے گناہاں نو, حضرات اپنے گناہاں سے رویا کر, کسی گناہ نو چھوٹا نہ سمجھی, چھوٹا گناہ سمجھی انہوں ہمیشہ نہ کری جائی. گناہ گناہ ہوندا ہے, پاویں چھوٹا ہوئے پاویں بڑا ہوئے, خدا دی قسم چھوٹے
چھوٹے چھوٹے گناہ ملا کے پہاڑ بن جاندے نے او نہ ہوئے رب دی عدالت اندر جدوں پیش آئے تے تیرا نامہ اعمال تیرے کھبے ہاتھ اندر دے کے جہنم دا پالن بنا دیتا جائے. حضرات میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک کو ڈر جاؤ تے رب کو ڈر کے آنسو بہاؤ. اللہ کے ڈر تو آنسو بہانا تیرا کم ہے. اللہ پاک زندگی کے گناہ بھی معاف کرے گا, جنت بھی عطا کرے گا تے جنت کے دروازے بھی اللہ پاک کھول دے گا. حضرات جنت ملے گی کہنا لوگوں جڑے اللہ پاک دے ڈر تو روندے نے, اللہ پاک دے ڈر تو آنسو بہاندے نے, اللہ پاک دے ڈر تو رون والے آنسو بہان والے. سنو ذرا میری طرف دیکھیا جے وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى روحان والا بھی اللہ, ہسان والا بھی اللہ. روحان والا روندیاں نو چپ کران والا, سچ کے بولو کون ہے؟ اللہ. اللہ دیا مرضیاں اللہ ہی رواندا ہے, اللہ ہی ہساندا ہے. خدا دی قسم رو کے رب کے معافی منگیا کر. نبی پاک فرماندے نے یا اللہ پاک معافی منگن والے تے اتنا خوش ہوندا ہے جویں ایک بندہ جنگل اندر اپنے اونٹ تے سوار ہے, کھان پین دا سامان دے کول ہے دے, اچانک آرام کرن واسطے اونٹ تو نیچے اتریا, اونٹ نوں بن دیندا ہے سازو سامان, ذاتے سفر کا سامان نے اونٹ کے اتنے لدیا ہوا. جدو نیند تو بیدار ہویا تے اونٹ گم ہو جاتا ہے. یہ بندہ جنگل اندر ماریا ماریا پھردا ہے, پریشان ہے, ہن ڈر گیا, بچن کا امکان کوئی نہیں, میں مر جانا ہے. سواری بھی گم ہو گئی تے سادے راہ بھی چلا گیا. یہ روئی جاتا ہے, حضرات دعاواں کری جاتا ہے. اچانک ان کی سواری اونٹ دے سامنے آ جاتا ہے. جنگل اندر اونٹ گم ہوئے پھر دوبارہ مل جائے. جتنا بندہ جنگل اندر خوش سے راضی ہوئے گا اندے نالوں کئی گنا زیادہ اللہ پاک آسمانہ سے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جڑا گناہی گناہاں تو معافی مانگتا ہے, جڑا گناہاں تو معافی مانگتا ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں, کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائے, کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا تجھ کو کون کہ کون کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے. بل تنظر نفس ما قدمت لغد, جس دن پوچھا جانا حساب و کتاب ہوئے گا اس دن کی تیاری کرو کہ اللہ پاک تو ڈر جاؤ. آؤ ذرا میں بات اگے توڑا. اللہ پاک دے ڈر تو رون والے حضرات انہاں دیاں چند گلاں سن لو کہ رب نے پھر کتنا اونچا مقام دیتا ہے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آپ دے غلاماں دی کڑے کڑے صحابی دی گل سناواں. امی عائشہ بیان کر دی ایک دن حضرات رات دا ٹائم ہے, نبی پاک فرماندے نے عائشہ میں عبادت کرنا چاہنا ہے کہ میرے پاک پیغمبر ادھی رات نو قیام کرنا شروع کر دیندے. سنیا جے غور نال, جو امام الانبیاء ہے, تمام نبیاں دا سردار ہے, حضرات جن نے جنت کے دروازے کھلانے نے. امی عائشہ بیان کر دیا نبی پاک رات کا قیام کر رہے, اتنا روئے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی پھس گئی. آپ روئی جاندے نے تنہا عبادت کر کے تنہائی کے آنسو روندیاں داڑھی پھس گئی. داڑھی وچوں آنسو کرتے تے گرے, اے قمیض دا اگلا حصہ پھس جاندا ہے نبی پاک دے آنسواں نال. اور خدا دی قسم ایسے ہی بس نہیں, چکا دے پیر اتنا روئے
اتنا روئے. امی عائشہ بیان کر دیا نبی پاک دے اگلے پاسے جڑی زمین سے جگہ ہے آپ دے آنسو ڈگ ڈگ کے زمین بھی گلی ہو جاندی ہے, زمین بھی گلی ہو جاندی ہے. میرے پاک پیغمبر اللہ پاک دے ڈر تو رو رہے, حضرات آخرت کی تیاری واسطے رو رہے نے. امیاں ایتھے رو لے قیامت نو جنت دے دروازے کھل جان گے تے جڑے قیامت نو رون گے رون دا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر کی صحابیہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا, اسماء بنت ابی بکر امی عائشہ کی بہن ہے, ابو بکر کی بیٹی ہے. حضرات گل سنیا جے کلیاں کھڑیاں ہو کے گھر کے اندر کلی کھڑ گئی ہے, نالے قیام کر رہی تے نالے روئی جاندی ہے. حضرت اسماء دا خاوند زبیر بن عوام ہے, فرماتے نے میں دینا پیا قریب آیا تے اسماء عبادت کری جاندی نالے قرآن پڑھ رہی تے نالے رو رہی ہے. حضرت زبیر فرماندے نے میں گھروں باہر چلا گیا, بازار اندر کافی دیر بعد واپسی آیا تے جدوں کافی دیر بعد میں واپس آیا دینا کی ہے اسماء مصلی پہ کھڑی ہے, کدے رکوع اندر کدے سجدے اندر. خدا دی قسم اجے بھی رب دے سامنے روئی جاندی ہے, اجے بھی رب دے سامنے روئی جاندی ہے. ساڈی کر منصور تو مولا تیرے در تے ڈگیا آ مولا, اور تیرے باجو نہیں کوئی دکھیاں دا اور سہارا یا مولا. ساڈے گناہاں دی کوئی حد نہیں, تیری رحمت نالوں پر بد نہیں, ہر ویلے ٹھاٹھا مار دے تیری رحمت دا دریا مولا. تے ربا تو آس کسے دی توڑی نہ در اپنے تو خالی موڑی نہ, تینو خالی ہاتھ پر توندے نو اوندی ہے آپ ہے یا مولا. گل کے توڑا میرے آقا دا صحابی جن دا نام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی بیوی دی گود اندر سر رکھے آئے. حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی دی گود اندر سر رکھے آئے لیتے نے کہ لیتیاں لیتیاں اچانک رونا شروع کر دیتا, اچانک رونا شروع کر دیتا. زارو قطار رو رہے میں اتنا روئے داڑھی ہی جو نلتار ہو گئی. حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بیوی بندی ہے آندھی سرداج کی گل کیوں روندے ہو, نال بیوی بھی رون لگ پئی, خامد رو رہے ہیں تے بیوی رون لگ پئی. حضرت عبداللہ فرماندے نے کرما والی ہے تو کیوں رونی ہے, رو کے آندھی عبداللہ تو رو رہے ہیں تے میں تینو ویکھ کے رون لگ پئی, مینوں بھی رون آ گیا ہے. عبداللہ تو کیوں رو رہے ہیں؟ عبداللہ دا مینوں قرآن دا اے مقام یاد آ گیا جڑے قرآن پڑھتے ہون, قرآن نہ دل لگایا ہوئے, قرآن سنتے ہون, خدا دی قسم گل انہاں نوں یاد آ جایا کر دی, سمجھ آ جایا کر دی. عبداللہ فرماندے قرآن پاک دا اے مقام یاد آیا سورہ مریم میں اللہ پاک فرماندے نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اپنی بیوی نو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ پاک نے جہنم تے ایک پل پا دیتا ہے, جہنم دے اوتے پل ہے. اللہ پاک فرمان کے چلو پل تو گزرو. جڑے اللہ والے نے وہ بجلی دی
طرح گزر جان گے، وہ پرندیاں دی طرح گزر جان گے، تے جڑے گناہگار او جہنم دا بالن بن جان گے، تے کئی ڈگتے کامے گوڈے گٹے چھلاندے پار نکل جان گے۔ پل صراط تے جہنم دے اوتے پل پایا ہے۔ عبداللہ دے نے مینوں اے پل یاد آ گیا جڑا جہنم تے پل ہے، جدوں گزرنا ہے پتہ نہیں کی بنے گا، اس لیے اللہ دے ڈر تو رونا۔ جہنم دے پل نو یاد کر کے عبداللہ رون لگ پے، آندے نے مینوں رون آ گیا ہے، اس دن کی بنے گا۔ حضرات ادھر ویکھیا جے گل سنیا جے، خدا دی قسم اللہ دے سامنے رونا۔ حضرات دے اندر کامیابی ہے۔ نبی پاک دا صحابی جن دا نام عبداللہ بن مسعود کو رضی اللہ، بولو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرات دے کنارے جا رہے نے، فرات دے کنارے جا رہے ہیں، چلتے ہیں سنو لوگوں دھیان نہ گل سمجھے آ جائے۔ فرات دے کنارے چلتے ہیں اچانک ایک تندور نظر آیا، ایک تندور سمجھ لو آگ والا جس کے اندر روٹیاں پکائیاں جاندیاں، ایک آگ دا تندور نظر آیا۔ حضرت عبداللہ دی نظر پئی، خدا دی قسم اگ تندور اندر بلدی پئی ہے، اگ لاٹاں مارتی پئی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ دنیا دی اگ جیڑی اندے نالوں جہنم دی اگ 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ صحابہ فرماندے نے سونیو اگ تے دنیا دی بھی جلا دیندی ہے، پھر 70 گنا جہنم دی اگ اللہ پاک نے تیز کیوں بنائی؟ نبی پاک فرماندے نے رب نے یہ درجہ دیتا ہے، یہ رب نے عذاب دینا گناہگاراں نو 70 گنا زیادہ تیز جہنم دی اگ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دے نال انہاں دے شاگرد چند ساتھی بھی نال نے، سیدنا ربیع بن خیثم رحمت اللہ علیہ یہ بھی نال نے۔ حضرت عبداللہ تندور سے نظر پئی تے قرآن پاک سورہ فرقان دی اے قرآن پاک والی آیت تلاوت کرنی شروع کر دیتی۔ اے عربی لوگ نے، عربی سمجھن والے اگ تے تندور نو ویکھیا تے قرآن پڑھدے نے۔ فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید، اور سمندری والے ہو اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیر۔ حضرت عبداللہ نے قرآن پاک سورہ فرقان دی آیت نمبر 12 یہ تلاوت کر دی تھی کہ اللہ پاک نے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ جہنمی آواز سے تیار کی ہے۔ یہ جدو آگ چھولے مارے گی دہکے گی، خدا دی قسم گیس و غضب کے نال یہ کوہیاں بٹے گی، یہ کوہیاں خراں دیاں آوازاں آن گیاں۔ جڑے جہنمی نے انہاں نوں نکلن لئی لقمہ بنان لئی نافرماناں نوں اپنے اندر لپیٹن واسطے جہنم خراٹے مارے گی، گیس و غضب اندر آئے گی، غصہ دکھائے گی۔ قرآن آندا جہنمی جہنم دیاں آوازاں خود اپنے کنا نال سن لین گے۔ خدا دی قسم اے قرآن پاک دی آیت پڑھی کہ جہنم تندور اگ دی منندے اندی اگ جدو خراٹے مارے گی جھنجھنائے گی، جہنمی دیاں آوازاں سن لین گے۔ اے آیت پڑھی سیدنا ربیع آیت سن کے رون لگ پے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے، چک کے کرے لے آندا گیا۔ صحیح روایات اندر آندا ہے خدا کی قسم ظہر کی اذان ہو رہی نے، صبح تو لے کے عبداللہ بن مسعود کول بیٹھے نے، زور تک ہوش دیوارے نے، حضرت ربیع نوں ہوش نہیں آ رہی۔ اللہ جنہاں دے دل دے اندر ایمان دی دولت او قرآن سن کے روندے نے، خطیاں کاری ہو جاندیاں نے۔ خدا دی قسم جنہاں دے دل دے اندر ایمان دی دولت ہے، اللہ پاک فرماندے نے وہ رویا کرتے نے، حق نو پہچان کے روندے نے، اللہ پاک دے ڈر تو روندے نے۔ قرآن آندا وا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا
فاكتبن مع الشاهدين جنہاں دے دل اندر ایمان دی دولت ہے اللہ پاک دے ڈر تو روندے نے آنسو بہایا کردے نے حضرات میری طرف دیکھیا جے جہنم دا تذکرہ ہویا اگ دا تذکرہ ہویا حضرات نبی پاک دے صحابی نے قرآن پڑھیا ہے تے زارو قطار ویر رو کے بے ہوش ہو گئے میں امیاں یہ گل آ گئی جہنم کیسی ہے ایتھے ایک دو حدیثاں سنا دینا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جہنم تو پناہ منگیا کر دے میں اس لیے دو تیرا حدیث سنا لگا اصا بھی جہنم تو پناہ منگڑ والے بن جائیے میری طرف دیکھنا جہنم کیسی ہے آمینہ دے لال فرماندے میں جہنم دے 7 دروازے میں تے جہنم 7 دروازے نے جہنم نو قیامت والے دن 70,000 لگام پیونیاں نے 70,000 لگام فرشتیاں نے لگاما پڑیاں نے ایتھے ہی بس نہیں آقا فرماتے نے 70,000 لگاما وچوں ایک ایک لگام نال 70,000 فرشتے ہون گے کل جگہ دے پیر فرماندے 4 اور نوجوانوں بابیو گل سنو جیڑا فرشتیاں قیامت نو جہنم نو قابو کیتا ہونا ہے انہاں کل فرشتیاں دی تعداد 4 ارب تے 90 کروڑ 4 ارب 90 کروڑ فرشتیاں نے لگاما پھڑیاں نے جہنم نو قابو کر کے بیٹھے نے یہ خراٹے مار رہی ہے بڑکا مار رہی ہے گناہگاراں نو دبوچن لئی نوچن واسطے اگے بڑھ رہی ہے امام کائنات فرماندے نے ان آوازاں گناہگار سنن گے جہنم دے 7 دروازے 19 دروازے نے جتھوں آگ جہنم دی مٹی ہو جائے درے تے کوڑے مار کے اگ نو تیز کر دیندے نے جہنم دے 19 دروازے نبی پاک فرماندے نے جہنم دے اندر جدوں گناہگاراں نو سٹیا جانا ہے گناہگار واسطے جہنم دے اندر جڑا کھانا ہونا ہے اے کانٹیاں والا درخت بدبودار زہریلا درخت اوندا کھانا ہونا ہے تے جڑا پیر نو ملنا ہے اے زخماں تو نکلن والی پیر تے ریتا گندی بدبو کھولدی ہوئی اے جہنمیاں نو پلائی جائے گی میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جہنمیاں نو جڑا پانی پلایا جانا ہے اے کھولدا ہوئے گا اے پانی کرے گا جب گندا پانی کھولدا رہندے قریب آئے گا آگ دے سیکے نال دا ہونٹ نیچے والا سج کے حضرات پیراں تک پہنچ جائے گا حضرات جہنم دے اندر سزاواں مل رہی ہیں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زنجیر جیندے نال جہنمی نو چکڑیا ہونا اور نوجوانوں بابیو رب دیاں پناواں اللہ دی پناہ منگیا کرو رب جہنم تو آزاد کر دے رب جہنم تو بچائے خدا دی قسم عبداللہ بن عمر بیان کرتے نے مسند احمد دی روایت ہے ایک زنجیر جیندے نال جہنمی نو بنیا جانا ہے اس زنجیر دی لمبائی کتنی ہے گل سنو میرے آقا فرماندے نے جڑی ایک زنجیر ایک سرے تو دوسرے سرے تک میرے مرشد پاک فرماندے نے 40 سال کی مسافت کا سفر ہے حضرات پتھر گرا دیتا جائے زنجیر دے ایک سرے تو دوسرے سرے تک 40 سال بعد پہنچے گا اس زنجیر نال جہنمی نو جھگڑے ہونا ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے فرمایا صحابیو ہنے آواز آئی سنیے کیا دی آواز یہ سونے سانو نہیں پتا لگا آقا فرماندے نے اے اج تو 70 سال پہلا جہنم اندر ایک پتھر گرایا گیا آج 70 سالاں دے بعد پتھر جا کے جہنم اندر گریا ہے اتنی گہرائی ہے ایتھے ہی بس نہیں میرے تیرے مرشد پاک فرماندے نے جگہ دے پیر فرماندے نے حضرت ابو سعید خدری حدیث دے راوی نے حضرات جڑی کرد جہنمیاں نو لوہے دی کرد نال ماریا جانا
اتنی وزنی ہے اتنی وزنی ہے جگہ دے پیر فرماندے نے سارے جن مل جان سارے انسان مل جان اس گرز کا وزن نہیں اٹھا سکتے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جڑے کافر بے ایمان جہنم اندر جڑے نافرمان رب دے نافرمان اپنی من مرضیاں کرنے والے جہنم اندر جان گے. خدا دی قسم نہ جہنمیاں دی جڑی جاڑ بہت پہاڑ جتنی بڑی ہوئے گی. میرے آقا فرماندے نے بہت پہاڑ تے منند کافراں دیاں جاڑاں ہون گیاں تے جسم دی جڑی چمڑی اور سمندری والے میرے مرشد پاک فرماندے نے جسم دی چمڑی 42 گز موٹی ہوئے گی. 20 حضرات 42 یعنی 42 گز موٹی چمڑی ہوئے گی. اتنا موٹا چمڑا اسے جہنم دیا سزاواں مل رہی نے. ایک کافر اگر مار کھاندا کھاندا جہنم اندر بہ جائے گا کنی کو جگہ ملے گا فٹ 2 فٹ نانا. خدا دی قسم نبی پاک فرماندے نے ایک کافر بے ایمان جب جہنم اندر پائے گا اتنی جگہ مل لے گا جتنا مکے تے مدینے دا سفر ہے. مکے تے مدینے دا جتنا فاصلہ اتنی جگہ تے ایک جہنمی جگہ تے بہ جائے گا. جویں جسم بڑا ہوئے گا جویں جسامت بڑی ہوئے گی جویں عذاب بہت آئے گا. رب اتنے جسم دے گا کہ تاکہ انہاں نو عذاب دردناک عذاب دتا جائے. حضرات گل سن رہے میرے مرشد پاک فرماندے نے اے جہنم دیاں سزاواں جہنم دے عذاب انہاں لوگاں لئی جڑے دنیا تے اپنی من مرضیاں کردے ہو. ملائکہ پوچھن گے کیا تواڈے کول انبیاء نہیں آئے کیا رب دی کتاب نہیں آئی رب دا پیغام نہیں آیا. اے کہن گے پیغام آیا اسی خود ہی غفلت کرنے والے اسی خود ہی من مرضیاں کرنے والے اوتھے مناظرہ تے بحث تکرار نہیں کرن گے. شرمندہ ہون گے لیکن شرمندہ ہونا کسے کام دا نہیں. رات اوتھے اعتراض کرنا پینا سی نا فرمانی کیتی میری طرف دیکھنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی نبی پاک دا بیمار ہو جاندہ ہے. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث دا راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صحابی دا پتہ لین گئے نے. یہ سک کے چڑیا وانگوں بریک ہو گیا لکڑی دی منند. میرے آقا فرماندے کوئی دعا بھی کرتا رہے ہیں اندر جی سن لو میں ایک دعا بڑی کثرت نہ کی تھی. آقا فرماندے نے کی مانگدا رہے ہیں آندا محبوبہ میں کہندا رہا اے میرے اللہ جڑا آخرت نو مینوں عذاب دینا ہی او دنیا تے دے لے آخرت نو نہ دیوی. جڑا آخرت نو عذاب دینا ہی او دنیا تے مینوں دے لے. آقا فرماندے نے اے کملیا تو اس عذاب نو برداشت نہیں کر سکدا تو کیوں انجیاں دعاواں کرتا رہے کیوں انجیاں دعاواں کرتا رہے تو آخرت عذاب برداشت نہیں کر سکدا. آقا فرماندے نے تو اے دعا کیوں نہیں کیتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے اللہ میرے دنیا دیا بھلائیاں خیر و برکات عطا فرما آخرت دیا بھلائیاں عطا فرما آخرت نو عذاب جہنم تو بچا لے. امین خدا دی قسم نیکی نو نیکی سمجھو. اللہ پاک سے رونا اللہ پاک کے سامنے رونا کوئی معمولی نہیں. اللہ دے ڈر تو آنسو بہا دینا رب جہنم نو بھی ٹھنڈیاں کر دے گا. اللہ پاک گناہ معاف کر کے جنتاں بھی عطا کر دے گا. ادھر بیٹھے آ جائے کسی نیکی نو معمولی نہ جانے آ جائے. خدا کی قسم صحیح روایت ہے ایک کنجری ہے گناہگار ہے طوائف ہے بہت بڑی زمانے دی نافرمان تے گناہگار جا رہی ہے. اینو پیاس لگی انہیں خوہ چوں پانی کڈ کے خود پی لیا.
جو ترن لگی کتے دا چھوٹا جہا بچہ، اور میاں جانور کتے دا چھوٹا جہا بچہ بلکتا پیا ہے، گلی مٹی چٹ رہا، پانی دی وجہ نال ترس رہا، اے گناہگار بی بی نبی پاک فرماندے نے خوجوے نے پانی کڈیا تے کتے دے بچے نو پلا دیتا۔ خدا دی قسم رب اس بی بی دی اس نیکی تے اتنا راضی ہویا، اتنا راضی ہویا، اللہ فرماندے نے بی بی تیری زندگی دے سارے گناہ معاف نے، میں تینوں معاف کر کے جنتاں دا ٹکٹ عطا کر دیتا ہے۔ خدارا نیکی نو نیکی سمجھو، نیکی نو نیکی تے برائی نو برائی سمجھو، کسے چھوٹی نیکی نو چھوٹی سمجھ کے نہ چھڈ پئی، کسے گناہ نو چھوٹا گناہ کر کے کر نہ پئی۔ خدا دی قسم چھوٹی نیکی جی اللہ قبول کر لے تے جنتاں در دروازے کھل جان گے، جے تو گناہ سمجھ کے چھوٹا کرے یہ پہاڑ بن جان گے، جہنم دا بالن بن جائے گا۔ گل مک گئی۔ میں دعا کرنا چاہنا یا اللہ آخرت دیاں سختیاں تو بچا لے، آمین کہہ دیو۔ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، حضرات معافی منگنا چاہتے ہیں، ذرا آمین کہہ لو یا اللہ جتنے آئے نے سبنا نو معاف کر دے، آخرت دیاں منزلہ آسان کر دے، آمین کو کہہ دیو آمین۔ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل تینوں پسند تیرے اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل تینوں پسند تیرے اللہ سونیا، تیری عطاواں اگے میری خطاواں کی، تیری عطاواں اگے میری خطاواں کی، کنا دے مقابلے پھر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم چنگا ہے یا مندا ہے آخر تیرا بندہ ہے، چنگا ہے یا مندا ہے آخر تیرا بندہ ہے، اوندے اوندے میں تو ہو گئی دیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل تینوں پسند تیرے اللہ سونے۔ یا اللہ گناہگار ہاں، خطا کار ہاں، تیری رحمت کی ضرورت ہے، اپنی رحمت نہ سانو معاف کر دے۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے، جنت بول کے آندی یا اللہ انہوں میرا حقدار بنا دے، تے جڑا 3 مرتبہ جہنم تو رب دی پناہ منگے، جہنم آندی یا اللہ اے پناہ منگدا پیا، چل اینوں میرے کول بچا لے۔ حضرات دعا کرو رب جنت الفردوس اندر اعلی مقام دے دے، جہنم دیاں سختیاں آزمائشاں اور عذاب جہنم تو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ رب اپنی یاد اندر تنہائی اندر آنسو بہان دی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔